اب رہ گی اس میں فضیلت آنا، تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس فضیلت کے اوپر پہنچ گئی تھی تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہوئی؟ وہ تو ایک ایک حدیث کو درجنوں جگہ کے اوپر ریپیٹ کرتے ہیں جب جب اس ٹاپک اس سے ریلیٹڈ آتی ہے چیز۔ اچھا، ہم یہ عرض کریں گے مرزا جی، آپ ہی کا اصول چلیں، بالکل صحیح ہے، زبردست۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بیان میں ذکر نہ کرنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے اصول پہ پورے اتریں، لیکن ہم بھی جانتے ہیں یہ ہاتھی کے دانت ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 75 ہے اور کتاب المناقب ہے۔ امام نسائی نے کتاب المناقب میں، یعنی فضیلتوں منقبتوں کے بیان میں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب قائم کیا اور اس کے تحت حدیث نمبر 8275 ذکر کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تقتلو کل فیۃ الباغیہ، تو یہ باغی جماعت شہید کرے گی۔ یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، یعنی امام نسائی کی سنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں روایت ہے، اس لیے وہ اس کو مناقب کے بیان میں لائیں۔ چلیں، میں آپ کی تسلی کے لیے ایک اور جو مثال دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 482 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے لیے کہ اے عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، اس کے لیے کہتے ہیں وہ فی ھذا الحدیث علم من اعلام النبوہ و فضیلت ظاہرۃ لعلی ولعمار، یہ حدیث نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور ظاہر فضیلت ہے اس کے اندر علی و عمار رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے۔ وَالرَّدُّ عَلَى النَّوَاسِبِ الزَّائِمِينَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ مُصَيِّبًا فِي حُرُوبِهِ، اور اس میں ناسبیوں کا رد ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ علی اپنی لڑائیوں کے اندر حق پر نہیں تھے، صواب پہ نہیں تھے۔ اب ہم کہیں گے مرزا جی ملا رہے ہو ہاتھ، ایسا ہی ہے کیا یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں ہے اس حدیث میں؟ کہیں گے جی ہاں، نہ نہیں کر سکتے، اللہ کا بڑا کرم۔ اب جب کہیں گے ہاں تو ذرا سمجھے گا اس بات کو، میں آپ لوگوں کو حیران کر دوں اور پوری ذریت مرزائیت کو پریشان کر دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، کتاب الجہاد ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب مسل غبار عن الراس فی سبیل اللہ، اور حدیث نمبر پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا، ابھی آپ کو ایک دوسری چیز دکھاؤں گا، سنیے گا ذرا بات کو، ذرا دیکھیں سمجھیں۔ اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156 ہے، 157، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قائم کیا، باب مناقب عمار و حذیفہ۔ بھائی کس کی فضیلت و منقبت کا باب ہے؟ عمار اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے تحت حدیث نمبر 3742 یہ ہے کہ عبداللہ، مشہور حدیث کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ ایک تابعی آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جو ہے وہ یعنی کہ علم دین سیکھنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی فلاں مقام سے آ رہا ہوں۔ تو کیا وہاں عمار نہیں تھے؟ یہ تو ہو گئی ایک روایت، لمبی طویل حدیث ہے۔ دوسری روایت جو درج کی ہے وہ ہے 3743،
اور وہ ابو دردہ رضی اللہ، ہاں یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، اور یہ بھی وہی روایت، دوسری بھی یہی روایت ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ 158 شروع ہو گیا، اور صفحہ 158 پہ باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح، یعنی کہ عمار اور حذیفہ کا باب مکمل ہوا۔ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، اس میں عمار کی فضیلت تھی، مگر امام بخاری عمار کی فضیلت کے بیان میں لائے نہیں، تو کیا اس میں عمار کی فضیلت تھی نہیں؟ اچھا، اب ذرا سمجھے گا ذرا بات کو۔ اب جو میں نے کہا تھا میں آپ کو حیران کر دیتا ہوں اور ذریت مرزائیت کو پریشان کر دیتا ہوں۔ ذریت مرزائیت کا صبح و شام کا تعویذ، حدیث 2812، جسے امام بخاری نے کتاب الجہاد میں باب و مسل غبار الراس فی سبیل اللہ کے تحت ذکر کر دیا کہ، اور کن الفاظ سے ذکر کر دیا، ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیۃ عمار یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، یعنی فضیلت ظاہرہ جس سے ثابت ہوتی ہے عمار تیرے لیے خرابی ہو کہ تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، اے عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں۔ فضیلت ظاہرہ ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناقب عمار بن یاسر میں ذکر نہیں کیا، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں؟ اگر آپ کہیں ہاں چیئرز، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمندری جہاد والی روایت کو امام بخاری چاہے مناقب ذکر معاویہ میں، یعنی کہ اس باب کے تحت ذکر کریں نہ کریں، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔ اچھا، اور مزید ذرا سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو مرزا جی نے جس باب کی طرف توجہ دلائی ذکر معاویہ، اس کے فوراً بعد امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے فضائل کا بیان۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر کی، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3767 اور اسی کا ذیل دوسری روایت درج کر دی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے قریب میں انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی جس سے وہ رونے لگیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی تو ہنسنے لگیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے، میں اس پر رونے لگی، پھر مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس پر میں ہنسی تھی۔ اس کے بعد امام بخاری نے آگے باب فضل عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان، یہ باب قائم کیا ہے۔ اچھا، اب سمجھے گا ذرا بات کو، امام بخاری نے یہی جلد نمبر 5 میں باب قائم، یہ صفحہ نمبر 53 کے اوپر کتاب المناقب میں باب قائم کیا، باب علامت النبوۃ فی الاسلام، نبوت کی علامت اسلام میں کیا ہیں۔ پھر اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3624 ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ اور آپ نے فرمایا مومنہ عورتوں کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اس پر ہنسی۔ یہ وہی روایت ہے جسے امام بخاری نے یعنی کہ پہلی روایت کے ذیل میں مناقب کے بیان میں ذکر کیا، مگر یہ جو جملہ ہے اما تردینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنے؟ امام بخاری نے وہاں ذکر نہیں کرا۔ اب کوئی پوچھے کیا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں تھی؟ اگر کہیں جی بالکل یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، امام بخاری کے نزدیک نہیں تھی، پوچھیں۔ اور اگر ہاں
تو امام بخاری نے اس کو مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کیوں نہیں کیا، علامات النبوہ کے باب کے تحت ذکر کیوں کیا ہے؟ اور ذرا سمجھیں. پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ امام بخاری تو ایک ایک حدیث کو درجنوں جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں جب جب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آتی ہیں وہ چیز. مثلا حدیث کرتاس جو ہے وہ آخری وقت میں جو نبی علیہ السلام نے شانی کے اڈے اور قلم مانگنا تھا یا کاغذ قلم مانگا تھا کہ میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں، یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں، اس بات کے ثبوت میں کہ علم لکھ کر سیو کیا گیا ہے منکرین حدیث کے خلاف. اس حدیث کو وہ پھر جا کر نبی علیہ السلام کی وفات والے چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی وفات کے ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے. وہاں پہ کتاب المغازی میں جا کے وفات النبی والا جو چیپٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمندری جہاد والی اگر حدیث کا مطلب بھی یہی تھا، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے، تو حضرت معاویہ کے اس میں لے کے آتے، وہ امام بخاری نہیں لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ان کے حق میں اسپیسیفک فضیلت نہیں سمجھتے تھے، جنرل فضیلت سمجھتے تھے. اچھا یہ سمجھے گا ذرا بات. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فرمایا مرزا جی نے کہ جی وہ اگر اس حدیث کا مطلب تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے، تو حضرت معاویہ کے چیپٹر میں لے کر آتے ہیں. اچھا وہی ہماری طرف سے جواب ہے. عمار رضی اللہ عنہ کی اگر حدیث نمبر 2812 میں جو فضیلت بیان ہوئے وہ اسپیسیفک ان کی فضیلت تھی جیسے کہ ہے، تو امام بخاری کو ملانی چاہیے تھی. کیوں نہیں لے کر آئے؟ جو جواب آپ دیں گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سمجھ لیجیے گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جی ہاں بے شک بالکل ہیں، فضیلت ہے. ہاں امام بخاری کے نزدیک بھی تھی. ہاں مناقب فاطمہ میں کیوں نہیں لائے؟ جو جواب آپ اس کا دو گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سمجھنا. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 85 ہے، کتاب الجہاد والسیر ہے. امام بخاری باب ما قیل فی قتال الروم، اس کے تحت حدیث نمبر 2924 یہی حدیث لے کر آئے ہیں. ذرا سن لیجئے گا. حدیث امت مرزائیت پر ایٹم بوم ہے. ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اول جیش من امتی یکزون البحر قد اوجب، سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا البتہ اس کے لیے واجب ہو گیا. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں، کیا ان میں ہوں گی میں؟ قالت انتی فیہم، کیا تو اس میں ہے؟ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، کیسر کے شہر سے جہاد کرے گا، ان کی مغفرت ہو چکی ہے. فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول میں ان میں ہوں گی، تو کہا کہ نہیں. اب سمجھے ذرا اس بات کو. سمندری جہاد کے اندر جو شریک ہوگا وہ فضیلت پائے گا، اسپیسیفکلی ان کے لیے یہ فضیلت ہے. اگر نہیں ہوتی، ام حرام کہتی ہیں انت فیہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں گی یا نہیں؟ ام حرام کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی جو ام حرام چاہتی تھی کہ مجھے بھی مل جائے. اور ذرا سمجھیں اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یغزون مدینۃ قیصر، یعنی القسطنطنیہ، یعنی کیسر کے شہر سے لڑے گا. وہ کون مراد؟ قسطنطنیہ. اور بقول مرزا جی کے قسطنطینہ، مرزا جی نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا قسطنطینہ. اصل ذرا قال المحلب فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانہ اول من غزا البحر ومنقبۃ لولدہ. اب بھائی سنو یار، اور یار ایسا نہیں ہو وہاں ایمبولینس پہنچ جائے، یہاں ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے. اور سنو ذرا بات کو، اور سنو. محلب شارح بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت ہے کہ بے شک کہ انہوں نے سب سے پہلا سمندری جہاد کیا ہے. وَمَنْقَبَةُ لِوَلَدِهِ یزید، اور ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی فضیلت ہے. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مَدِينَةَ قیصر، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے کیسر کے شہر پر سب سے پہلے حملہ کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے کچھ عبارتوں کے بعد کانا امیر ذالک الجیش بالاتفاق، وہ اس لشکر کا امیر تھا بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور کہتے ہیں قد اوجبو، اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ قد اوجبو ایفعلوا فعلا وجبت لهم به الجنہ،
اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا وجبت لہم بہل جنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. تمہیں یزید معاف، تمہیں یزید، مرزا جی تمہیں تمہاری پوری ذریت کو یزید معاف. معاویہ کی فضیلت تو مانو.